الحمد لله حمدا كثيرا أولا وآخرا، والصلاة والسلام على حبيبه دائما وسرمدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. هنالك دعا زکریا ربہ. اس موقع پر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. یا رب مجھے خالص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے. انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے. فنادته الملائکہ. چنانچہ ایک دن جب زکریا عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، فرشتوں نے انہیں آواز دی. فنادته الملائکہ، فرشتوں نے انہیں آواز دی کہ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. زکریا علیہ السلام جب عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے. مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو اس شان سے پیدا ہوں گے کہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کریں گے. وسیدا، سردار ہوں گے، لوگوں کے پیشوا ہوں گے. وحسورا، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے مکمل طور پر روکے ہوئے ہوں گے. ونبیا من الصالحین، اور نبی ہوں گے. من الصالحین، اور ان کا شمار راست بازوں میں سے ہوگا. آیت نمبر 38 ہم پڑھ چکے تھے. 39 سے انشاءاللہ ہمارا آج کا درس شروع ہوگا. فنادته الملائکہ. نادت، نادا کے معنی ہے پکارنا، منادا. پس پکارا. نادت مؤنث کا صیغہ ہے. نادت ہو، اسے پکارا زکریا علیہ السلام کو. الملائکۃ، فرشتوں نے. یہ جنس ہے، اس سے 1 2 3 زیادہ کم سارے فرشتے مراد ہو سکتے ہیں. وَهُوَ قَائِمٌ، اس حال میں کہ وہ کھڑے تھے. یصلی، نماز پڑھ رہے تھے. فی المحراب، محراب میں. محراب کے لغوی معنی ہے اکرم موضع فی المجلس، مجلس میں سب سے زیادہ جو عمدہ جگہ ہے، اچھی جگہ ہے، تو اس جگہ کو محراب کہا جاتا ہے. اب یہاں پہ مراد ہیکل سلیمانی کے ارد گرد خادموں اور چلہ کشوں کے لیے جو بنائے ہوئے کمرے تھے، ان کمروں میں سے کمرہ مراد ہے کہ زکریا علیہ السلام وہاں کھڑے نماز پڑھ رہے. ان اللہ یبشرک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو خوشخبری سناتے ہیں، اللہ آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں بیحییٰ، یحییٰ علیہ السلام کی. مصدقا، جو تصدیق کرنے والے ہوں گے. بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے کی. اللہ کے کلمے کی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک فرمان کی. وسیدا وحسورا، سید کے معنی سردار، وہ سردار ہوں گے، پیشوا ہوں گے. وحسورا،
حسور کے معنی عورت کے پاس نہ جانے والا، عورتوں سے بے رغبت، یہ حسر سے مبالغہ ہے حسور۔ ونبی، نبی نبا سے ہے، نبی نبا کے معنی خبر دینا، تو نبی من الصالحین، وہ خبر دینے والے ہوں گے، یعنی نبی ہوں گے من الصالحین، راست بازوں میں سے، نیکوکاروں میں سے وہ نبی ہوں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب حضرت مریم کو انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھل پڑے ہوئے تھے، اور بقول بعض علماء کے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی جو معرفت تھی اور ان کے پاس جو حکمت کی باتیں تھیں، انہیں سن کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش بیدار ہوئی، ان کی بھی یہ آرزو پیدا ہوئی دل میں کہ میری بھی اولاد ہو اور وہ بھی اسی طرح علم و حکمت سے بھرپور ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی وقت دعا کی، اور فرشتوں نے آ کے حضرت زکریا علیہ السلام کو خوشخبری سنائی کہ زکریا، باوجود اس کے کہ آپ ادھیڑ عمر کے ہو چکے ہیں اور آپ کی گھر والی وہ بھی بھانج ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اولاد عطا کریں گے۔ اور یہ جو دو رکوع ہیں، ایک رکوع جس کو ہم پڑھ رہے ہیں یہ رکوع نمبر 4 سورہ آل عمران، اور رکوع نمبر 5، ان دونوں کی مکمل جو تفصیل اس سے زیادہ وہ سورہ مریم کے بالکل آغاز میں ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ پہلے رکوع میں حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کے بیٹے کی ولادت، اور اس کے بعد دوسرے رکوع میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، انہوں نے خوشخبری سنائی حضرت زکریا علیہ السلام کو اس حال میں وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ محراب سے مراد علماء نے لکھا ہے وہ محراب نہیں ہے جو ہماری مسجدوں میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو بہت بعد کی تخلیق ہے، اور یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور سے سب سے پہلے یہ مسجدوں میں محراب کا یہ جو طریقہ ہے، سنت ہے، یہ جاری ہوا۔ تو یہاں پہ محراب سے مراد وہ کمرہ ہے جس کمرے میں حضرت زکریا علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے، اور مسجد اقصی بیت المقدس کے نیچے حضرت سلیمان علیہ السلام جو تعمیر ہے اس میں بہت سارے اس طرح کے کمرے بنائے گئے ہیں، تو ان کمروں میں سے کسی ایک کمرے میں حضرت زکریا علیہ السلام موجود تھے، جو وہاں کے مسجد اقصی کے جو ائمہ تھے یا وہاں پہ جو چلہ کشی کرنے والے لوگ تھے، تو ان کے لیے جو بنائے گئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوشخبری دی، فرشتوں نے کہا اللہ تمہیں خوشخبری دیتے ہیں بیحییٰ، یحییٰ علیہ السلام کی، اور سورہ مریم میں فرمایا کہ حضرت زکریا کو فرمایا گیا کہ ہم تجھے ایسا بیٹا عطا کریں گے جس کا نام اسمہ یحییٰ، اور اس سے پہلے اس کا نام کسی نے نہیں رکھا، یعنی نام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا، جو تصدیق کرنے والا ہوگا بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے کی۔ یہاں پہ کلمۃ من اللہ سے کیا مراد ہے؟ تو بعض حضرات نے لکھا ہے کہ کلمۃ من اللہ سے مراد اللہ کے فرمان، یعنی اللہ کے کتاب وحی کی تصدیق کرنے والا، جبکہ زیادہ تر حضرات مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ کلمۃ من اللہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، کیونکہ ان کو کلمہ کہا گیا، اور اس کے بعد والے رکوع میں آ رہا ہے کہ حضرت مریم سے کہا گیا کہ ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے کلمے کی خوشخبری سنا رہی۔ حضرت عیسیٰ کو کلمہ کہا گیا، تو فرمایا یہاں پہ تصدیق، یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا۔ وسیداً، وہ سردار ہوں گے، سید کے معنی سردار، وحسوراً، اور حسور یعنی وہ شخص جو اپنے آپ کو عورتوں سے بے رغبت رکھنے والا۔ اب یہ ماقبل کی جو امتیں ہیں اس کے حوالے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام اس کی تعریف کی جا رہی ہے، جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ترغیب دی کہ نکاح کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ ہاں، کوئی ایسا شخص جو بغیر نکاح کے ہر طرح کے نفسانی خواہشات اس سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، گناہ سے بچا سکتا ہے، اور وہ دن رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرے، اور جو معاشرتی زندگی ہے اسے ترک نہ کرے، یعنی رہبانیت اختیار نہ کرے، تو اس کی شریعت اسلامیہ میں بھی گنجائش ہے، جائز ہے۔ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نبی ہوں گے نیکوکاروں میں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب یہ خوشخبری دی گئی تو حضرت زکریا علیہ السلام فوراً کہنے لگے قال رب انا یکون لی غلام،
اے میرے پروردگار انا یکون لی غلام، یہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت یحییٰ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ میرا بیٹا کیسے ہوگا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کا تذکرہ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یہ حضرت یحییٰ حضرت آدم علیہ السلام کے 58 میں پشت میں ہیں، اور انجیلوں میں ان کا جو نام آیا ہوا ہے وہ یوحنا آیا ہوا ہے۔ حضرت یحییٰ کو یوحنا کہا گیا انجیل میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے تصدیق کی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا رب انا یکون لی غلام، یا رب اے میرے پروردگار میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا، وقد بلغنی الکبر، جبکہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ نے کہا اسی طرح، کذالک اللہ، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے، یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کہنے لگے اے میرے پروردگار انا یکون، کیسے ہوگا لی میرے لیے غلام، بچہ، میرا بیٹا کیسے ہوگا، وقد بلغنی الکبر، مجھے بڑھاپا آ پہنچا۔ کبر بڑھاپے کو کہتے ہیں، پیرانا سالی۔ تو اب یہاں پہ بلغنی الکبر دونوں طرح سے درست ہے، یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں نے بڑھاپے کو پا لیا، یا بڑھاپے نے مجھے پا لیا۔ تو یہاں الفاظ یوں ہیں بلغنی مجھے پہنچا، الکبر بڑھاپا، مجھے بڑھاپا آ پہنچا۔ وامرأتی، امرأہ عورت کو کہا جاتا ہے، مراد حضرت زکریا کی گھر والی، کہ میری جو گھر والی ہے وہ ان کا نام عیشا تھا، حضرت عیشا عاقر، وہ بانج ہے۔ بانج عقارت سے ہے یہ لفظ عاقر، جس کے معنی یعنی عورت کا بچے پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جانا۔ تو جواب دیا گیا کذالک اللہ، اسی طرح اللہ یفعل، کرتا ہے، ما یشاء، جو چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو یہاں بظاہر حضرت زکریا علیہ السلام ان کی طرف سے ایک اعتراض سامنے آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے وہ سوال کر رہے ہیں کہ اے اللہ اس عمر میں میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری گھر والی وہ بانجھ ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے یہاں ان کا یہ جو سوال تھا یہ اعتراض کی صورت میں نہیں ہے، یہ خدا نخواستہ کسی بے یقینی کی وجہ سے نہ تھا، بے اعتمادی کی وجہ سے نہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمر میں یعنی مجھے بچہ نہیں دے سکتے، بلکہ یہ کیفیت ولادت کے بارے میں ان کا یہ سوال تھا کہ اس بچے کی ولادت جو ہوگی وہ کیسے ہوگی، کیا ہم دوبارہ جوان ہوں گے اور تب اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اولاد دیں گے، یا اسی بڑھاپے کی حالت میں 100 سال کے قریب تک ان کی عمر لکھی ہے، تو اسی عمر میں اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اولاد دیں گے۔ تو قال کذالک، کذالک سے اشارہ اس طرف ہے کہ اسی عمر میں، بڑھاپے ہی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بچہ دیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کیونکہ بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونی تھی اور وہ بن باپ کی تھی، تو اس سے پہلے کی ایک مثال قائم کی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک تو اس کی قدرت ہے اور ایک قانون ہے۔ قانون تو یہ ہے کہ جوانی میں ماں اور باپ یعنی ان دونوں کی موجودگی میں بچے کی ولادت ہوتی ہے، لیکن اس کی قدرت یہ ہے کہ وہ بڑھاپے کے اندر بانجھ عورت سے بھی بچے کو پیدا کر سکتا ہے، اور اس سے آگے اس کی یہ بھی قدرت ہے کہ بغیر باپ کے وہ بچے کو پیدا کر سکتا ہے، جس طرح حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ قال رب اجعل لی آیہ، حضرت زکریا علیہ السلام دوسرا سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار اجعل لی آیہ، میرے لیے کوئی نشانی بنا دیجئے، کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ قال آیتک، قال کہا اللہ سبحانہ و تعالی نے، آیتک تمہاری نشانی یہ ہوگی، اللہ تکلم الناس، کہ تم 3 دن تک بات نہیں کر سکو گے لوگوں سے، 3 ایام، 3 دنوں سے، الا رمزا، اشاروں کے سوا، سوائے اشارے کے تم 3 دن تک کوئی بات نہیں کر سکو گے، یہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرتے رہو، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اس کی تسبیح کرو، بالعشی، دن ڈھلے کے وقت، ڈھلے دن کے وقت بھی، والابکار، اور صبح سویرے بھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے نشانی مانگی، اجعل، بنا دے، لی، میرے لیے، آیتن، کوئی نشانی۔ قال اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا، آیت کا
تمہاری نشانی یہ ہے، تیرے لیے نشانی یہ ہوگی اللہ ان لا ہے یہ اصل میں، ان یہ کہ لا تکلم یہ نفی کا صیغہ ہوگا کہ تو بات نہیں کرے گا، ثلاثت الناس لوگوں سے، ثلاثت ایامن 3 دن، یعنی 3 شب و روز تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا، الا سوائے رمزن، رمز کہتے ہیں اشارے کو، سر کے اشارے سے یا ہاتھ کے اشارے سے تو بات کرے گا، باقی تیری زبان وہ بند ہو جائے گی۔ تو یہ نشانی ہوگی حضرت یحییٰ کی ولادت کی کہ اب اس کی ولادت کے دن قریب ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور اپنے رب کو یاد کر، کثیراً بہت زیادہ، وَسَبِّحْ اور اس کی تسبیح کر، بالعشی والابکار، عشی کہتے ہیں شام کو، سورج ڈھلے زوال کے بعد، علماء نے لکھا ہے کہ زوال سے لے کر شام تک کا جو وقت ہے، رات کے ڈھلنے تک، تو عشاء کے بعد تک کا جو وقت ہے اس کو عشی کہا جاتا ہے، اور ابکار یہ اس کے مقابلے میں ہے، یعنی صبح سویرے، طلوع فجر سے لے کر طلوع صادق سے لے کر چاشت کے وقت تک، یہ جو وقت ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ابکار۔ تو اپنے رب کو کثیراً زیادہ سے زیادہ یاد کر اور تسبیح بیان کر، پاکی بیان کر اپنی رب کی، صبح و شام، علماء نے لکھا ہے مراد ہے 24 گھنٹے، دائماً ہر وقت اپنے رب کی تسبیح بیان کر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک تو ذکر کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کر، اور ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کی زبان بندی ہو جائے گی، زبان بند ہو جائے گی، لیکن آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کر سکیں گے۔ اور ان 3 دنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نعمت پر آپ کی طرف سے جو شکریہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ دن رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت، ذکر کے اندر مشغول رہیں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، یہ 5واں رکوع ہے، اور حضرت زکریا علیہ، حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو چکا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، جب اس وقت کا تذکرہ بھی سنو۔ اس کا لفظ ہم بار بار پڑھ چکے ہیں کہ جہاں کہیں اس کا لفظ آتا ہے یا وذکر کا لفظ آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کو یاد کیجئے، کہ اس کے بعد وذکر کا لفظ یہ محذوف ہوتا ہے۔ تو وہ اس اور اس وقت کا تذکرہ سنو، یاد کرو اس وقت کو۔ قالت الملائکہ، جب فرشتوں نے کہا تھا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے اصطفاکی، تمہیں چن لیا ہے، وطہرکی، اور تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے، واصطفاکی، اور تجھے منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے، علی نساء العالمین، دنیا جہاں کی ساری عورتوں میں۔ یا مریم قنوتی، اے مریم تم اپنے رب کی عبادت میں لگی رہو، واسجدی، اور سجدہ کرو، ورکعی، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، چونکہ ماقبل میں حضرت مریم ہی کا اصل تذکرہ تھا، درمیان میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر آ گیا، اب پھر مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، کیونکہ اس سے ماقبل والا جو رکوع تھا اس کے آغاز میں ہم پڑھ چکے ہیں، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران، اور اس کے بعد اذ قالت امرأة عمران ربی، حضرت عمران کا تذکرہ جو حضرت مریم کے والد تھے، اب اس کے بعد حضرت مریم کا ذکر۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اس وقت کو بھی یاد کرو، قالت، جب کہا، الملائکۃ، فرشتوں نے، قالت واحد مؤنث کا صیغہ ہے، الملائکہ ایک فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، یہ لفظ جنس ہے، جن سے مراد یہ ہے کہ یعنی 1، 2 یا زیادہ، سب پر یہ دلالت کرتا ہے، تو کسی ایک فرشتے نے کہا یا 2 نے کہا یا زیادہ نے کہا۔ جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ نے، اصطفاکی، تجھے چن لیا ہے، تجھے منتخب کر لیا ہے، وطہرکی، تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے، گناہوں سے پاکیزگی، علائشوں سے پاکیزگی۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ پاکیزگی سے مراد ہے یعنی حیض تک سے پاکیزگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے۔ واصطفاک، اور آپ کو چن لیا ہے، علی نساء، اصطفا، اصطفا یصطفی، استفاء ان کے معنی ہے چن لینا، تو آپ کو چن لیا ہے، علی نساء العالمین، دنیا جہاں کی ساری عورتوں پر۔ نساء امرأتن کی جمع ہے، یہ یعنی بعض ایسی جمع ہوتی ہیں جس کو جمع من غیر لفظ ہی کہا جاتا ہے، کہ واحد لفظ وہ ایک لفظ سے ہوتا ہے اور اس کی جمع اس لفظ سے نہیں آتی، کسی اور لفظ سے آتی ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں
تو یہاں بھی امرأ ایک عورت اور نساء اس کی جمع ہے، یا نسبتن اس کی جمع ہے، بہت ساری عورتیں. تو آپ کو جہان کی، عالمین تمام جہانوں کی تمام عورتوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چن لیا ہے. تو اب سب سے پہلے یہاں جو فرمایا وصطفیٰ کے اعلیٰ نساء العالمین، اس سے کیا مراد؟ تو حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کا یہ جو شرف و فضل ہے، یہ ان کے لیے اپنے زمانے کے اعتبار سے ہے کہ اس زمانے کے تمام عورتوں میں آپ کو چن لیا ہے. کیونکہ صحیح احادیث میں حضرت مریم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خیر نسائہا کہا گیا ہے، یعنی سب عورتوں میں بہتر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ الفاظ آ چکے ہیں. بلکہ ایک روایت میں ہے کہ مردوں میں تو بہت کامل ہوئے ہیں، مگر عورتوں میں صرف آسیہ فرعون کی بیوی اور مریم بنت عمران وہ کامل ہوئی ہیں، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم میں بھی موجود ہے. اور ترمذی شریف کی روایت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شامل کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ وہ تو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے. تو یہاں پہ اصطفیٰ کے اعلیٰ نساء العالمین سے مراد اس دور کی جو عورتیں تھیں ان تمام عورتوں پر اے مریم تمہیں تمہارا انتخاب کیا گیا، تمہیں چن لیا گیا، تمہیں فضیلت عطا کی گئی. یا مریم اقنتی، اے مریم اقنتی، اقنتی تو بندگی کر، اطاعت کر. یہ قنوت سے ہے جس کے معنی خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت میں لگے رہنے کے ہیں. امر کا صیغہ ہے مؤنث کا، اقنت اقنتی، تو بندگی کر، اطاعت کر. لربک، اپنے رب. یہ کا اور کے ضمائر ہیں، کا مذکر کے لیے ہوتا ہے، کہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ اکثر حضرت مریم کے ذکر میں ہم پڑھیں گے کہ جو بھی مخاطب کے صیغے ہیں اس میں کاف کے نیچے زیر آتا ہے، یہ مؤنث کے لیے، جیسے طہارہ کی، اصطفیٰ کی. تو اسی طرح لربک، تو اپنے رب کے آگے اپنے رب کی اطاعت کر، بندگی کر. وسجدی، اور اس کے آگے سجدہ کر. یہ بھی امر کا صیغہ ہے، یعنی اسجد مذکر کے لیے اور اسجدی مؤنث کے لیے. وارکعی، اور رکوع کر، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. تو یہاں پہ اقنتی کا ایک معنی تو وہی ہے اطاعت کرنا، بندگی کرنا، جبکہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ انہوں نے اس کا یہ معنی بھی لکھا ہے، اس کا ایک معنی قیام بھی ہو سکتا ہے. تو اگر اس کا معنی قیام لیا جائے تو پھر یہاں پہ قیام، رکوع اور سجدہ تینوں کا ذکر آ جاتا ہے. یعنی یا مریم اقنتی، اے مریم قیام کر اپنے رب کے لیے، نماز میں کھڑی ہو. وسجدی، اور سجدہ کر. ورکعی مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کیا کر. تو یہاں پہ یہ جو فرمایا وسجدی ورکعی، سجدے کا ذکر پہلے ہے، رکوع کا ذکر بعد میں ہے، درمیان میں واو حرف عطف ہے. علماء نے لکھا کہ یہ واو جو حرف عطف ہے یہ ترتیب کے لیے نہیں ہوتا، یہ صرف عطف کے لیے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پہلے سجدہ کیا کرتے تھے اور بعد میں رکوع، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وسجدی ورکعی، رکوع کر اور سجدہ کر. ہاں یہ فرمایا کہ ورکعی مع الراکعین، رکوع کر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہ نہیں فرمایا وسجدی مع الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کر. اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگ، اس دور میں بھی ایسا ہوتا تھا اور آج بھی ہے، کہ اکثر لوگ وہ رکوع میں مکمل جھک کر رکوع کا اہتمام نہیں کرتے. سجدے میں تو نیچے اپنی پیشانی کو لگا لیتے ہیں، لیکن رکوع کے لیے ابھی جھکے نہیں ہوتے کہ کھڑے ہو جاتے ہیں قومے کے لیے. تو اس لیے فرمایا ورکعی مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کر، یعنی اپنا جو رکوع ہے اس کو کامل اور مکمل کیا کرو. اور دوسرا اس طرف بھی اشارہ ہے، ورکعی مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو. تو اس شریعت میں لکھا ہے کہ حضرت مریم چونکہ وہ بیت المقدس کے لیے وقف ہو چکی تھی، تو اس لیے وہ وہیں پہ اپنا ان کا جو کمرہ تھا، محراب تھا، اسی کے اندر وہ امام کے ساتھ نماز پڑھا کرتی تھی. اور ساتھ ساتھ امت محمد کو ترغیب ہے کہ نماز جو ہے وہ اصل نماز وہ جماعت کی نماز ہوتی ہے، تو مرد وہ اپنی نماز جماعت کے ساتھ ادا کیا کریں. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ذالک من انباء الغیب، ذالک یہ سب، من انباء الغیب غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک ہم وحی کے ذریعے تمہیں دے رہے ہیں.
ہم آپ کی طرف اس کی وحی کر رہے ہیں. وما كنت لديهم، تم اس وقت ان کے پاس نہ تھے. اذ يلقون اقلامهم، جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے. اس لیے ایہم یکفل مریم، کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، کون مریم کی پرورش کرے گا، مریم کی تربیت کرے گا. وما كنت لديهم، اور نہ اس وقت تم ان کے پاس تھے. اذ یختصمون، جب وہ اس مسئلے میں، اس معاملے میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے. ذالک، یہ سب باتیں، یعنی حضرت مریم کا تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نبی علیہ السلام سے 570 سال تقریباً، یعنی 600 سال قبل کا واقعہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت موجود نہیں تھے، تو اس لیے فرمایا یہ سب باتیں جو ہیں من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں. انباء یہ نبا ان کی جمع ہے، نبی سے ہے، خبریں، حقیقتیں، یعنی جس سے بڑا فائدہ اور یقین یا ظن غالب حاصل ہو اسے نبا کہتے ہیں. اور جس میں کوئی شائبہ ہو جھوٹ کا، جس خبر کے اندر کوئی جھوٹ کا شک و شبہ ہو، اسے نبا نہیں کہہ سکتے. تو من انباء الغیب، یہ غیب کی ایسی خبریں ہیں جن کے اندر جھوٹ کا شائبہ تک نہیں ہے. نوحیہ الیک، ہم وحی کرتے ہیں، جمع متکلم کا صیغہ ہے، آپ کی طرف. وما کنت، اور نہیں ہیں آپ، یعنی اس وقت نہ تھے آپ، لدیہم، ان کے پاس. اذ یلقون، جب وہ ڈال رہے تھے، مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، القاء سے وہ ڈال رہے تھے. قرآن میں کئی مقامات پہ یہ لفظ آ چکا ہے، قال القها یا موسیٰ فالقاها فاذا هي حیہ. تو یہ تمام اس کے معنی ہے ڈالنا. تو جب وہ ڈال رہے تھے، اقلامہم، قلم کی جمع ہے، اپنے قلم، وہ پانی کے اندر ڈال رہے تھے. ایہم یکفل مریم، کہ ان میں سے کون، این، ہم، ان میں سے، یعنی کون شخص، یکفل، جو کفالت کرے مریم کی، جو مریم کی پرورش کرے، جو مریم کی تربیت کرے. وما کنت، اور نہیں تھے آپ، لدیہم، ان کے پاس، اذ یختصمون، جب وہ اس معاملے میں، اس مسئلے میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. تو جو علم غیب ہے، یعنی وہ کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ سبحانہ و تعالی وہ عالم الغیب ہیں، غیب کا علم اسی کے پاس ہے. باقی انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے پاس جو خبریں ہوتی ہیں وہ انباء الغیب ہوتی ہیں، وہ غیب کی خبریں ہوتی ہیں، وہ غیب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی عطا کرتے ہیں. غیب کا علم یہ ہے کہ کوئی شخص بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی اور ذریعے استعمال کرنے کے اس کو جو ذاتی خبر ملے اسے غیب کہا جاتا ہے. تو انبیاء کرام کے پاس جتنی بھی خبریں ہوتی ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتی ہیں، یا کسی ولی کے پاس جو خبر ہوتی ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ الہام فرماتے ہیں. الہام کے ذریعے کوئی ایسی بات جو ہم سے غائب ہوتی ہے، جسے ہم غیب سمجھتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا دیتے ہیں. تو اس میں نبی یا ولی کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے. فرمائے یہ ساری غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو دے رہے ہیں. آپ نہیں تھے اس وقت جب وہ قلم ڈال رہے تھے پانی کے اندر. تو یہ حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت انہوں نے قرآن اندازی کی. وجہ یہ ہے کہ جب حضرت مریم کو وقف کیا گیا تو اس وقت ایک بات تو یہ تھی جو آیت کریمہ کا آخری ٹکڑا بتا رہا ہے، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. تو ان کا یہ جھگڑا کس بارے میں تھا؟ جھگڑا اس بارے میں تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام سے پہلے کوئی بھی عورت وہ بیت المقدس کی خادمہ نہیں بنی. کوئی بھی عورت وہ بیت المقدس کے لیے یعنی خدمت کے لیے وقف نہیں کی گئی تھی. تو سب سے پہلے یہ جو بیت المقدس کے ائمہ تھے یا اس کے خادم تھے، 28 یا 29 ان کی تعداد لکھی ہے. تو یہ جو افراد تھے یہ آپس میں یعنی معاملے میں بحث کر رہے تھے کہ آیا حضرت مریم کا بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول کرنا جائز ہے یا نہیں. اور پھر اس کے بعد دوسری جو ان کا آپس میں اختلاف تھا وہ اس بات پہ کہ حضرت مریم کی کفالت کون کرے. حضرت مریم کے جو والد تھے حضرت عمران علیہ السلام، وہ بیت المقدس کے اماموں میں سے تھے جو فوت ہو چکے تھے. اب ہر شخص وہ یہ چاہ رہا تھا کہ اس بچی کی کفالت میں کروں. تو حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کے رشتہ دار تھے، حضرت مریم کے خالو تھے، تو ان کا ارادہ تھا کہ میں اس کی تربیت کروں. تو پھر انہوں نے اس میں قرآن اندازی کی، اور قرآن اندازی میں انہوں نے یہ کیا کہ بھئی ہم دریا کے اندر، پانی کے اندر اپنے قلم ڈال دیں گے، اور جس شخص کا قلم وہ پانی کے بہاؤ کے مخالف سمت میں چلا جائے گا تو
تو وہ جو شخص ہے وہی حضرت مریم کی کفالت کرے گا۔ تو جب ان سب تمام 28-29 افراد نے اپنے قلم پانی کے اندر ڈال دیے تو حضرت زکریہ علیہ السلام کا جو قلم تھا وہی پانی کے بہاؤ کے جو مخالف سمت تھا اس میں چل پڑا۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام کے یہ حوالہ کی، اس لیے فرمایا یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں اور آپ نہیں تھے ان کے پاس۔ اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے، جبکہ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یلقون اقلام سے مراد یعنی قلم پانی میں ڈالنا نہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بھی اس کو لکھا ہے، معرف القرآن میں دیگر بہت سارے مفسرین نے اس کو لکھا ہے، جبکہ بعض حضرات نے لکھا ہے اس سے قرآن کے تیر مراد ہیں۔ اور یہ پہلے سے بنی اسرائیل کی عادت تھی کہ وہ جب قرآن اندازی کیا کرتے تھے تو اس کے لیے جو تیر، جس طرح عرب میں بھی رواج تھا، مشرکین میں ان کا تذکرہ ملتا ہے، تو وہ تیر نکالا کرتے تھے، جس کے نام کا تیر نکل گیا تو اس کے نام کا یعنی قرآن نکل گیا۔ ایہم یکفل مریم، کون حضرت مریم کی کفالت کرے گا؟ وما کنت لدیہم، اور آپ نہیں تھے یختصمون، جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے حضرت مریم کے بارے میں کہ آیا ان کو کسی عورت کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اور یہیں پہ قرآن اندازی کے حوالے سے جو ایک مسئلہ ہے وہ بھی عرض کر دوں کہ کہاں پہ قرآن اندازی جائز ہے اور کہاں پہ قرآن اندازی جائز نہیں ہے، وہ ربا سود ہے یا جوا ہے۔ تو حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ انہوں نے لکھا ہے بیان القرآن کے حوالے سے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے حوالے سے، کہ وہ حقوق کے جن کے یعنی جو اسباب ہیں وہ شریعت میں معلوم اور متعین ہیں۔ متعین اس کے سبب ہیں کہ بھئی فلان سبب کی وجہ سے یہ کام ایسے ہوا ہے، تو ان میں قرآن ناجائز ہے اور یہ جوا ہے، قمار ہے۔ مثلا کوئی مشترکہ چیز ہے اور اس پہ کوئی شخص وہ یعنی چند اشخاص وہ جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اس پہ قرآن ڈالتے ہیں، تو جس کے نام قرآن نکل گیا تو یہ سارا مال وہ ایک شخص لے لے۔ تو اب چونکہ اس کے اندر شریعت نے باقی جو لوگ ہیں ان کے حقوق بھی اس کے ساتھ منسلک ہیں، تو لہٰذا اس طرح کا قرآن ڈالنا یہ ناجائز ہے۔ یا مثلا کوئی بچہ ہے اور اس کے نسب میں اختلاف ہے کہ بھئی یہ بچہ کس کا ہے، اس کا نسب کس سے ثابت ہوگا، تو اس طرح کی چیزوں میں قرآن ڈال کر کسی ایک کے حوالے کر دینا اس بچے کو، تو یہ جو صورتیں ہیں قرآن کی یہ ناجائز ہیں۔ البتہ وہ صورتیں کہ جن حقوق کے اسباب وہ رائے کے سپرد ہوں، شریعت نے متعین نہیں کیے، وہ رائے کے سپرد ہیں، تو ان میں قرآن جائز ہے۔ مثلا ایک مشترکہ مکان ہے اور وہ اس کی تقسیم کا معاملہ وہ زیر بحث ہے، تو اس میں اگر حصے مقرر ہیں کہ بھئی اس میں 4 بھائی ہیں، یہ 4 بھائیوں کا مشترکہ مکان ہے، اب بھائیوں نے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا، تو بھئی کس بھائی کو کون سا حصہ دیا جائے؟ اب چونکہ سب کے حقوق اس میں متعین ہیں، اور یہ اگر کوئی قاضی، کوئی بڑا شخص وہ اگر اس میں یعنی فیصلہ کرے تو اس کے رائے کے مطابق بھی یہ فیصلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ بھائی یہ کہیں کہ جی ہم قرآن ڈالتے ہیں کہ یہ فلاں جو کمرہ ہے یہ کس کے حق میں آ جائے، یہ فلاں سائڈ یہ کس کے حق میں آ جائے، تو اس طرح کا قرآن ڈالنا یہ جائز ہے۔ یعنی اس کا آسان جو خلاصہ یہ ہے کہ جس چیز میں سب شریکوں کے حقوق مساویانہ ہوں، برابر حقوق ہوں، وہاں کوئی ایک جہت کسی ایک شخص کے لیے متعین کرنے کے واسطے قرآن اندازی جائز ہے۔ لیکن جن حقوق کے جو سبب ہیں وہ شریعت نے متعین کیے ہوئے ہیں یا معلوم ہیں، تو ان میں قرآن ڈالنا یہ جوا ہے، قمار ہے اور ناجائز ہے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، وہ وقت بھی یاد کرو، اذ قالت، وہ وقت بھی یاد کرو جب کہا فرشتوں نے یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بشارت دے رہا ہے، تمہیں خوشخبری دیتا ہے، بکلمۃ منہ، ایک کلمے کی پیدائش کی، یعنی اپنی طرف سے ایک کلمے کی پیدائش، حضرت عیسیٰ کی ولادت کی خوشخبری دے رہا ہے۔ اسمہ، جس کا نام مسیح عیسی ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، جو دنیا آخرت دونوں میں صاحب وجاہت ہوگا، ومن المقربین، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرے گا، وَكَهْلًا، اور بڑی عمر میں بھی، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ راست باز لوگوں میں سے ہوگا، صالحین میں سے ہوگا۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب کہا فرشتوں نے مریم سے، اے مریم، ان اللہ یبشرک،
تو یہاں میں بتا چکا ہوں کہ ملائکہ سے مراد یا تو زیادہ فرشتے ہیں اور یا یہاں پہ مراد صرف جبریل امین ہے کہ حضرت جبریل امین وہی حضرت مریم کے پاس ہے، اور سورہ مریم سے پتہ چلتا ہے کہ صرف ایک ہی فرشتہ آ چکا ہے، یتمثل لها بشرا سویا، تو وہاں انسانی شکل میں حضرت جبریل کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ انسانی شکل میں حضرت مریم کے پاس حاضر ہوئے۔ تو فرشتوں نے کہا مریم ان اللہ یبشرک، یقیناً اللہ خوشخبری دیتا ہے تجھے بکلمۃ منہ، ایک کلمے کی پیدائش کی، اور وہ کلمہ کیسے ہوگا؟ اسمہ مسیح، اس کا جو نام ہوگا وہ مسیح ہوگا، عیسیٰ بن مریم ہوگا، اور ابن کے معنی بیٹا، عیسیٰ بیٹا مریم کا، وجیہن فی الدنیا، اور وہ وجیہ ہوگا۔ سب سے پہلا یہاں پہ لفظ ہے کلمۃ منہ، اللہ سبحانہ وتعالی اس اللہ کی جانب سے ایک کلمہ۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے اسمہ، اس کا نام المسیح۔ بعض علماء کے ہاں یہ جو مسیح کا لفظ ہے یہ عبرانی لفظ مشہور سے معرب ہے، اصل لفظ عبرانی کا وہ مشہور تھا، اور اسی سے جب عربوں نے لیا یعنی قرآن نے لیا تو وہ مسیح ہو گیا۔ بعض نے ماشیح اور مشیخہ یہ لفظ بھی بتایا ہے کہ اس کا جو اصل ہے وہ ماشیح یا مشیخہ ہے، تفسیر عثمانی میں لکھا ہے، اور اس کے معنی ہے مبارک۔ اکثر علماء نے لکھا ہے یہ لفظ مشتق ہے، اور یہ فعیل کے وزن پہ، مسیح فعیل کے وزن پہ یہ فاعل کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور اس کا معنی ہے مسا کرنے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ نام مسیح کیوں پڑا؟ تو کہتے ہیں یا تو اس وجہ سے کہ بیمار پر ہاتھ پھیرتے تو وہ صحت یاب ہو جاتا، اس کو مسا کرتے تو وہ صحت یاب ہو جاتا، اس لیے ان کو مسیح کہا گیا۔ یا بعض نے لکھا ہے کہ مسیح یہ مساحت سے ہے، یعنی سفر کرنے والا، اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساری عمر تبلیغ دین کے لیے وہ مسافت میں گزاری، کہیں مستقل رہائش اختیار نہ کی، نہ کہیں گھر بنایا، تو اس لیے ان کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم پر، تو اس لیے بھی ان کو مس کرتے، تو اس لیے بھی ان کو لکھا ہے کہ مسیح کہا جاتا ہے۔ البتہ یہیں پہ ایک اور بات کہ بھئی دجال کو بھی مسیح کہا گیا ہے، مسیح الدجال دعاؤں میں بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے۔ تو یہ دجال کو جو مسیح کہا جاتا ہے علماء نے لکھا ہے وہ اس وجہ سے کہ وہ ممسوح العین ہوگا، یعنی جس کی جو ایک آنکھ ہے وہ بالکل صاف، چہرے کا جو ایک رخ ہے وہ صاف ہوگا، نہ آنکھ کا اس میں پتہ ہوگا اور نہ اس میں اس کی جو بویں ہیں اس کا پتہ ہوگا، تو اس لیے اس کو بھی مسیح کہا گیا۔ اور یا اس وجہ سے بھی کہ چونکہ وہ پوری دنیا میں چکر لگائے گا تو اس لیے اس کو بھی مسیح کہا گیا۔ لیکن وہاں پہ وہ جو مسیح ہے تو وہ ممسوح العین یعنی مفعول کے معنی میں ہے کہ جس کی آنکھ وہ مسخ کی گئی ہے، آنکھ جو ہے وہ ختم کی گئی ہے۔ اور اگلا لفظ ہے عیسیٰ بن مریم۔ عیسیٰ یہ عبرانی لفظ عیشوع کا معرب ہے، اور اس کے معنی ہے سید، سردار۔ تو عیسیٰ ابن مریم جو بیٹا ہوگا مریم کا، وجیہن فی الدنیا، وجیہ وجاہت سے ہے، وجاہت والا، قدر و عزت والا، منزلت والا، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ ومن المقربین، مقربین کے معنی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے مقرب بندوں، جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا قرب عطا کیا، اپنی نزدیکی عطا کی، ان لوگوں میں سے ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، کلم یکلم کے معنی ہے بات کرنا، وہ بات کرے گا، گفتگو کرے گا لوگوں سے، فی المہد گہوارے میں، پنگوڑے میں، یعنی مراد شیخارگی کا زمانہ، ماں کی گود میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے بات کریں گے۔ وکہلن، اور کہولت میں بھی، متوسط عمر کا جو آدمی ہوتا ہے اس کو کہل بولا جاتا ہے، باوقار، یعنی جس کے کچھ بال سفید ہوں اور کچھ سیاہ ہوں۔ منجد میں لکھا ہے کہ کہل وہ شخص کی جس کی عمر 30 سے لے کر 50 سال تک ہو، 30 سے اوپر ہو 50 سے نیچے ہو، تو ایسے شخص کو کہل کہا جاتا ہے۔ ومن الصالحین، اور وہ نیکوکاروں میں سے بھی ہوگا۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت مریم کے پاس جبریل امین کو بھیجا۔ حضرت مریم ان سے پناہ مانگ رہی تھی، وہ حیران ہو گئی کہ میرے یہاں حجرے میں یہ شخص کون آ گیا، چونکہ انسانی شکل میں آئے تھے۔ تو پھر فرشتے نے حضرت مریم سے کہا کہ اے مریم،
میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آ چکا ہوں اور میں آپ کو بچے کی ولادت کی، اس کے پیدائش کی خوشخبری سناتا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام انہوں نے بھی وہی سوال کیا، یہاں بھی ہے وہ سوال اور وہاں بھی ہے کہ یہ کیسے میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا، مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں، میں نے نکاح نہیں کیا۔ تو اس کا جواب دیا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نے جواب دیا، اور اس کے بعد حضرت جبریل امین جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے آئے تھے، ان کی جو پھونک تھی، تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت فرمائی۔ تو اس لیے حضرت عیسیٰ کو کلمۃ من اللہ یا روح اللہ کہا گیا۔ عیسیٰ روح اللہ، اللہ کی روح، اللہ کا کلمہ کہا گیا، کہ بغیر باوجود اس کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ یعنی اس کا قانون تو یہ ہے کہ بچے کی ولادت وہ ماں اور باپ دونوں کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تشبیہ دی حضرت آدم کے ساتھ، کہ جس طرح میں نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اسی طرح میں نے عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کیا۔ اس کا نام مسیح ہوگا، عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ جو مریم کا بیٹا، اور علماء نے لکھا ہے قرآن کریم میں سوائے حضرت مریم کے کسی عورت کا نام نہیں ہے، اور حضرت مریم کا نام اس لیے لیا گیا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد تھے نہیں، تو اس لیے عیسیٰ کی نسبت ماں کی طرف کی گئی۔ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، اور اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ وہ دنیا میں بھی بڑا باوقار ہوگا، عزت و منزلت والا ہوگا، اور آخرت میں بھی، کیونکہ حضرت مریم کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ جب بغیر باپ کے، بغیر میرے شوہر کے میرا یہ بچہ پیدا ہوگا تو دنیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف غلط نسبت کرے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی برا بلا کہے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے فرما دیا وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی بڑی عزت و منزلت والا ہوگا، اور آخرت میں بھی ومن المقربین، اور نیکوکاروں میں سے، مقربین بارگاہ الہ میں سے ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وہ لوگوں سے بات کرے گا فی المہد، ماں کی گود میں، پنگوڑے میں، مہد اصل میں گود کو کہا جاتا ہے، وَكَهْلًا، اور بڑھاپے کی عمر میں بھی، بڑی عمر میں بھی، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہو۔ تو اس کا جو سارا تذکرہ ہے اس کی بچپن کی گفتگو کا، وہ سورہ مریم کے دوسرے رکوع میں ہے، کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے خوشخبری عطا کی، اور اس کے بعد حضرت مریم کو حکم دیا گیا کہ آپ یہاں سے چلی جائیں، تو انہوں نے اپنا وہ جو کمرہ تھا، محراب، وہ جگہ چھوڑ دی، اور آگے بیت اللحم مقام اس طرف چلی گئی۔ تو وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس باغ کے اندر اس کے لیے کھانے اور پینے کا انتظام کیا۔ پھر جب بچے کی ولادت ہوئی تو حضرت مریم اس بچے کو لے کر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئے، تو اس وقت قوم والے جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے مریم انا لک ھذا، کہ یہ بچہ کیسے تیرے لیے، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو حضرت مریم اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اے مریم ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا باپ وہ بھی برا شخص نہیں تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ تو حضرت مریم اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ اے مریم تو انہیں جواب دے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں کسی سے کچھ بھی گفتگو نہیں کروں گی، اور اگر آپ نے کچھ سوال کرنا ہے تو اس بچے سے سوال کریں۔ تو انہوں نے کہا کیسے یہ بچہ باتیں کرے گا؟ فرمایا آپ پوچھیں۔ جب انہوں نے سوال کیا حضرت مریم کے بارے میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں گفتگو کی، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے کتاب بھی عطا کریں گے اور مجھے نبی بنائیں۔ اب اس گفتگو کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ پہ جو قوم نے تہمت لگائی تھی، اس تہمت کا اس طریقے سے تصفیہ کیا، بظاہر اس کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ میری ماں بدکار نہیں ہے، اس نے بدکاری نہیں کی، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اشارہ اس طرف کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے کتاب عطا کریں گے اور مجھے نبی بنائیں گے، اور یہ عقیدہ اپنی امت کو دیا کہ بھئی جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اس کے جو والدین ہیں وہ کبھی بدکار نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں کے لیے جس پیٹ کا انتخاب کیا وہ پیٹ اس وقت کی باقی جو عورتیں ہوتی ہیں ان تمام عورتوں میں سب سے پاک اور صاف پیٹ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے لے کر آدم تک میرے جتنے آبا ہیں انبیاء کرام، یہ تمام نکاح سے ہیں، ان میں کوئی بھی بدکاری سے نہیں۔
علماء نے لکھا کسی نبی کے والد یا والدہ وہ مشرک ہو سکتے ہیں، نبی کی بیوی وہ مشرکہ ہو سکتی ہے لیکن کبھی بدکار نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ ماں کی گود میں پنگوڑے میں وہ بات کریں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب الانبیاء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گود میں بات کرنے والے جو بچے ہیں وہ 3 ہیں، 3 بچوں نے ماں کی گود میں باتیں کی، اور علماء نے لکھا ہے محدثین نے کہ یہ کئی بچے بنتے ہیں لیکن یہ جو 3 ہیں یہ بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کی گفتگو ہم نے سن لی، اور دوسرے جو ہیں وہ صاحب جریج ہیں۔ صاحب جریج یہ بنی اسرائیل کا بڑا عابد زاہد بندہ تھا اور ہر وقت عبادت کے اندر مصروف رہتا تھا، اپنے گرجے سے کبھی باہر نہیں نکلتا تھا۔ ایک دن اس کی بوڑھی والدہ اس نے اس کو آواز دی، یہ عبادت کے اندر مصروف تھا۔ تو کہتے ہیں جب ماں نے آواز دی کہ جریج، تو جریج نے دل میں کہا، حدیث کے الفاظ ہیں، یا رب امی و صلاتی، اے میرے پروردگار میری ماں میری نماز، یعنی میں نماز کو ماں پہ قربان کروں یا ماں کی پکار کو نماز پر قربان کروں۔ تو کہتے ہیں چونکہ بڑا عابد تھا، زاہد تھا، پھر وہ نماز میں مشغول رہا اور اس نے خیال کیا جب میں فارغ ہو جاؤں گا ماں کے پاس چلا جاؤں گا۔ ماں نے پھر آواز دی، پھر یہ نماز کی طرف ہی مشغول رہا۔ تیسری بار ماں نے آواز دی، اسی طرح مصروف رہا، تو ماں نے بددعا دی، اور اس نے ماں نے ان الفاظ میں بددعا دی، اللہم لا تمتہ حتی ینظر الی وجوہ المومسات، کہ اللہ جب تک یہ جریج پہ بدکاری کی تہمت نہ لگے تب تک اس کی موت نہ آئے۔ تو بڑا عابد زاہد، لیکن ماں کی بددعا کی وجہ سے اس پہ بدکاری کی تہمت لگی۔ قریب کسی لڑکی جو غیر شادی شدہ تھی، اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، تو اس عورت نے کہا کہ اس بچے کا جو باپ ہے وہ جریج ہے۔ لوگوں نے اس کا گرجا گرا دیا، اس کو مارا پیٹا ذلیل کیا، اور بعد میں جب جریج وہ توبہ تائب ہوا، اس نے نماز پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں مانگی، اے اللہ میں تو بے گناہ ہوں۔ تو کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کو الہام کیا گیا کہ آپ اس بچے کو قوم کے سامنے پیش کیجیے۔ جب اس نے قوم کے سامنے اس بچے سے پوچھا کہ تیرا باپ کون ہے، تو ماں کی گود میں اس بچے نے کہا وہ جو فلاں چرواہا ہے وہ میرا باپ ہے۔ تو یہ دوسرا بچہ تھا جس نے ماں کی گود میں گفتگو کی۔ اور تیسرا جو بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک بنی اسرائیلی عورت کا بچہ تھا، جو عورت راستے کے کنارے بیٹھی ہوئی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اور اسی دوران وہاں سے ایک لونڈی کا گزر ہوا، تو لوگ اس لونڈی کو مار رہے تھے اور اس پہ تھوک رہے تھے، اس کو ذلیل کر رہے تھے، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ زنیت سرقت، زنیت سرقت، تو نے بدکاری کی ہے، تو نے زنا کیا، تو نے چوری کی، اور وہ اسی طرح اس کو ذلیل کر رہے تھے۔ تو یہ جو بچے کی ماں تھی، وہ ماں اس وقت جب اس نے اس لونڈی کو دیکھا تو کہنے لگی کہ اللہم لا تجعل ابنی مثلہا، کہ اللہ میرے بچے کو اس جیسا نہ بنانا۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں وہ جو بچہ تھا اس نے یہ گفتگو کی کہ اے اللہ مجھے اس عورت جیسا بنا دے۔ اس کی ماں نے کہا کہ اللہ میرے بچے کو اس عورت جیسا نہ بنانا، لونڈی جیسا۔ تو بچے نے کہا کہ اللہم اجعلنی مثلا، اے اللہ مجھے اس عورت جیسا بنا دے۔ اور کہتے ہیں کہ کچھ وقت بعد وہیں سے اس راستے سے ایک کوئی شہزادہ تھا، اس کا گزر ہوا سردار تھا اپنے قوم کا، جو اپنے خدام و خشم کے ساتھ بڑے یعنی اس کے ہٹاؤ بچاؤ کے نعرے لگ رہے ہیں، اور وہ گزر رہا ہے۔ تو اس کی ماں نے جب اس مرد کو دیکھا، اس شخص کو دیکھا، وہ اس سے متاثر ہوئے اور اس نے دعا کی کہ اللہم اجعل ابنی مثلہ، اے اللہ میرے بیٹے کو بھی اس جیسی یہ شان و شوکت عطا کر۔ تو کہتے ہیں وہ بچہ اس نے دودھ پینا چھوڑا اور فوراً کہتا ہے کہ اللہم لا تجعلنی مثلہ، اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنا۔ تو یہ ایک بچہ تھا کہ جس نے ماں کی گود میں گفتگو کی۔ تو یہ اس طرح کے 3 بچے بنی اسرائیل میں تھے جنہوں نے ماں کی گود میں گفتگو کی۔ یکلم الناس فی المہد، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مہد میں گود میں بھی گفتگو کریں گے، وکہلا ومن الصالحین، اور کہولت میں بھی وہ گفتگو، بڑی عمر میں بھی گفتگو کریں گے۔ اب یہ بڑی عمر میں گفتگو جو ہے وہ تو سب کرتے ہیں، بچپن میں کوئی گفتگو نہیں کرتا۔ ہاں بچپن کی ان کی جو گفتگو تھی وہ حکمت سے بھرپور تھی، یعنی عام بچوں کی طرح صرف یہ رونا دھونا یہ نہیں تھا، بلکہ حکمت سے بھرپور گفتگو، جس طرح جس کی جو جھلک ہے سورہ مریم کے اندر ہے کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، وہ مجھے کتاب عطا کرے گا اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اس نے مجھے بڑا برکت والا بنایا ہے، مجھے نماز کا، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔
تو اس طرح کی پرحکمت گفتگو وہ بچپن میں بھی کریں گے اور بڑی عمر میں بھی. تو فرمایا بڑی عمر میں تو ہر شخص گفتگو کرتا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا تخصیص ہے جو حضرت مریم کو خوشخبری سنا رہی ہے کہ آپ کا بیٹا ایسا ہوگا جو بڑی عمر میں بھی گفتگو کرے گا. تو علماء نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو دنیا سے اٹھایا گیا تو 33 سال یا 35 سال یہ ان کی عمر تھی. اس عمر کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا، اور کہولت کی جو عمر ہے وہ 30 سے 50 سال تک کا جو زمانہ ہے اس کو کہولت کہا جاتا ہے. وہ تو جوانی میں اوپر چلے گئے تھے. اب یہ جو گفتگو ہے تو یہ اشارہ اس طرف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا اور نہ وہ اپنی موت جو ہے وہ اپنی وفات پہ وہ فوت ہو چکے ہیں، بلکہ وہ آسمانوں میں زندہ ہیں اور قرب قیامت میں وہ واپس دنیا میں آئیں گے اور لوگوں سے اسی طرح کی حکمت سے بھرپور وہ گفتگو فرمائیں گے. تو اس طرف اشارہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں آنا یہ متفقہ عقیدہ ہے اور اس عقیدے پر اجماع ہے. ومن الصالحین، اور وہ نیکوکاروں میں سے بھی ہوں گے. حضرت مریم نے جب یہ سنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے متعلق تو انہوں نے بھی اسی طرح کا سوال کیا، رب انا یکون لی ولد، میرے پروردگار مجھ سے لڑکا کیسے پیدا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں. قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، قال اللہ نے فرمایا کذالک اللہ، اللہ اسی طرح جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اذا قضا امرا، جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، فانما یقول، تو صرف اتنا کہتا ہے، کن، یقول لہو سے کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے. حضرت مریم نے سوال کیا اور سوال بنتا بھی تھا کہ اے میرے پروردگار، نہ میں نے شادی کی ہے نہ مجھے کسی مرد نے چھوا ہے، پھر انا یکون لی ولد، میرے ہاں بچے کی ولادت کیسے ہوگی، لڑکا کیسے پیدا ہوگا. لم یمسسنی، مس کرنے سے، چھونے سے، بشر، مجھے کسی انسان نے نہیں چھوا. کذالک اللہ، حضرت زکریا کے تذکرے میں تھا قال کذالک اللہ، آیت نمبر 41 کے اندر، 40 کے آخر میں، اور یہاں پہ ہے کذالک اللہ، چونکہ مؤنث ہے کہ اسی طرح اللہ یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے. وہاں تھا یفعل ما یشاء، کیونکہ وہاں پہ حضرت یحییٰ کی جو ولادت تھی وہ اگرچہ وہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قدرت کے مطابق تھی، لیکن ماں اور باپ دونوں سے تھی، اگرچہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے. لیکن یہاں پہ حضرت عیسیٰ کی ولادت وہ تو بن باپ کے ہے، اس لیے فرمایا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جیسے اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. اذا قضا امرا، جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے، فانما یقول، بس وہ کہتا ہے، لہو، اس کام سے، کن، ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو ارادہ ہے اس کا نام کن ہے، ارادہ کرتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.